قرآن نے کہا کہ بے شک نماز روک لیتی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے، دغا سے، بے ایمانیوں سے، ہر قسم کے جرائم سے تمہیں نماز روک لے گی۔ تم نماز کو ٹھیک سے پڑھو، نماز تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو برائیوں سے روک لے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ایمان کی بات ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ بے ایمان نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ چور نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ لفنگا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ آوارہ نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ قاتل نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ سود خور نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ چیٹی کھیلنے والا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ دوسروں کا مال دبانے والا نہیں ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ دوسروں کا برا چاہنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک لیتی ہے تمام برائیوں سے، تمام بے حیائیوں سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز روک لیتی ہے برائیوں سے، قرآن کہہ رہا ہے نماز روک لیتی ہے بے حیائیوں سے۔ آخر کیا بات ہے؟ قرآن کی بات تو بالکل سچی ہے، اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تو بالکل سچا ہے۔ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا بے ایمان کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا دغاباز کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا جھوٹا کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا چور کیوں ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا مسجد کا صدر بن کر مسجد کا مال کیوں کھا رہا ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نماز پڑھنے والا مدرسوں کا مال کیوں لوٹ رہا ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نمازی یتیموں کا مال کیوں کھا رہا ہے؟ جب نماز برائیوں سے روک لیتی ہے تو نمازی دوسروں کی زمین کیوں ہڑپ رہا ہے؟ آخر سوچنا تو پڑے گا کہ بلیک میلنگ کہاں ہو رہی ہے، آخر دیکھنا تو پڑے گا کہ گڑبڑی کہاں پہ ہو رہی ہے، آخر دیکھنا تو پڑے گا کہ ملاوٹ کہاں ہو رہا ہے۔ اصلی گھی میں تو گھی کی خوشبو آنی چاہیے، گھی جب تک اصلی ہے، اس میں ڈالڈا ملا دو گے وہ اصلی نہیں ہوگا، اس کی تاثیر بدل جائے گی، اس کا فائدہ بدل جائے گا، اس کے مقاصد بدل جائیں گے، اس کی منزل بدل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر تم نے پورے طور پہ پکڑا ہے تو خدا کی قسم تمہاری نمازیں تم کو برائیوں سے روک لے گی۔ لیکن بے ایمانو، تم نے تو یہاں بھی ملاوٹ کر دی، تم نے گھی میں ڈالڈا ملایا، تم نے تیل میں تیل ملایا، تم نے چاول میں کنکر ملایا، تم نے ہر چیز میں ملاوٹ کی، دودھ میں پانی ملایا، تم نے اسلام میں بھی ملاوٹ کر دی، تم نے نماز میں بھی ملاوٹ کر دی، تم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ملاوٹ کر دی۔ آج ملاوٹ صاف نظر آ رہا ہے، ملاوٹ کے کیڑے اوپر سے چل رہے ہیں، ملاوٹ کے سڑان کی بدبو ناک کے پردوں کو پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، ملاوٹ کی لعنتیں نحوستیں ہمارے گھر کے ہر آدمی کی شکل پہ نظر آ رہی ہے۔ نمازی ہے مگر چہرے پہ نور نہیں ہے، نمازی ہے مگر چہرے پہ رونق نہیں ہے، نمازی کے چہرے کو دیکھیے تو ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے کہ اللہ کیسا نمازی ہے۔ نمازی تو وہ ہو کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو صبح میں دیکھ لو تو دن بھر اچھا ہو جائے، مگر آج کے نمازی کو دیکھ کے نکلے تو پورا دن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے دین کو خراب کیا، اس نے نماز کو خراب کیا، اس نے قرآن کو خراب کیا، اس نے فرمان کو خراب کیا، اس نے سنت کو خراب کیا، خدا نے اس کے چہرے کو خراب کر دیا، اس کا ایمان خراب، اس کی نیت خراب۔ جب اندر کا فنکشن گڑبڑ ہوتا ہے تو اوپر کے اسکرین میں پکچر کلیئر نہیں آتی ہے، ٹیوب میں گڑبڑی ہو تو کلر میں خرابی ہوتی ہے، اور مینوفیکچرنگ میں پرابلم ہو تو معاملہ ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر کے ایمان کی مینوفیکچرنگ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو نماز بھی ٹوٹی لنگڑی ہوتی ہے، اور لنگڑی لولی نماز کو لے کر ٹوٹی ہوئی سائیکل میں بیٹھ کر چلتے ہوئے ہوائی جہاز کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل میں بیٹھ کر تم چلتے ہوئے سائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم لوگ ایک طرف قرآن کے فرمان کو دیکھتے ہیں اور نمازی کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں تو دونوں ہی بڑا فرق نظر آتا ہے، ایک زمین کی پستی نظر آتی ہے اور دوسرا ہمالیہ کا بلند چوٹی نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے والا بے حیا نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا بے شرم نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا مجرم نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا کرمنل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازیوں میں ایسی سی برائیاں ہیں کہ اللہ کی پناہ، نماز پڑھ رہا ہے مگر برائی پر برائی ہے، لمبی داڑھی ہے مگر برائی پر برائی کر رہا ہے، وہ رنگین بھی ہے، وہ تھوڑا نمکین بھی ہے، وہ تھوڑا بے ایمان بھی ہے، وہ تھوڑا جھوٹا بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، اور ساری غلط حرکتیں کر رہا ہے، پورے ترلے کاما کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دوستو اور بزرگوں، کبھی آپ غور کیجئے کہ قرآن کا فرمان تو یہ ہے کہ نماز انسانوں کو تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک لیتی ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر اس معاملے کی تہ تک آپ جائیں گے اور معاملے کو خوب غور سے دیکھیں گے تو بہت واضح طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنا الٹا پلٹا کیوں ہے۔ نماز جنت کی طرف لے جا رہی ہے اور نمازی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔
نماز آخرت برکت کی طرف لے جا رہی ہے، نمازی لعنت کی طرف جا رہا ہے، نماز حیا کی طرف لے جا رہی ہے، نمازی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، نماز شرم و عفت کی طرف لے جا رہی ہے، نمازی بے شرمی اور آوارہ گردی کی طرف جا رہا ہے، نماز سچائی کے راستے پر لے جا رہی ہے، نمازی مستقل جھوٹ کے راستے پر چل رہا ہے۔ آخر ان باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوریاں مت کیا کرو۔ اب اندازہ کیجئے آپ، نماز میں چوری کرنے والا کتنا بڑا چور ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں چوری، اللہ کے حق میں چوری، مکان میں چوری، دکان میں چوری، بینک میں چوری، اللہ کی عبادت میں چوری۔ فرمایا نماز میں چوریاں مت کرو، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو، رکوع صحیح طریقے سے کرو، سجدہ صحیح طریقے سے کرو، قیام صحیح طریقے سے کرو، تسبیحات صحیح طریقے سے پڑھو، سورت کی تلاوت صحیح طریقے سے کرو، تکبیر صحیح طریقے سے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ کہا نماز میں چوریاں مت کرو، نماز کو نماز کی طرح پڑھو، جس طرح سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر امت کو سکھایا ہے، امت کو چاہیے کہ اسی طرح سے نماز پڑھا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، نماز کا حق ادا کرتا ہے، رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، سجدے کو صحیح طریقے سے پوری کرتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، تکبیر کو ٹھیک سے ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز کو پوری کر لیتا ہے تو اللہ کے ایک فرشتے اس کی نماز کو ریشم کے رومال میں لپیٹ کر نہایت عزت کے ساتھ اللہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اور وہ نماز اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ، جتنے اچھے طریقے سے تیرے اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، اے اللہ جتنے اچھے طریقے سے اس نمازی نے مجھے عزت بخشی ہے، اور میرے رکوع اور میرے سجدے کو لنگڑا لولا نہیں رکھا، ٹھیک ٹھاک بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ، نماز کہتی ہے اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ میرے پڑھنے والے کو تو عزت عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو شرافت عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو شرم و حیا عطا کر، میرے پڑھنے والوں کو تو طہارت اور پاکیزگی عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا کر۔ یہ نماز کی دعا ہوتی ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نمازی کو بے حیائی سے بچا لیتے ہیں، بے شرمی سے بچا لیتے ہیں، تمام قسم کی بربادی سے بچا لیتے ہیں۔ دوسرا نمازی وہ ہے وضو اس طرح بنا رہا ہے جیسے ماڈرن بات کر رہا ہے، عجیب انداز ہے وضو بنانے کا، واش بیسن میں کھڑا ہو گیا، نہ ہاتھ صحیح سے بھگایا، نہ پاؤں صحیح سے دھویا، نہ کلی برابر سے کیا، وضو بنایا الٹے سیدھے طریقے سے، دوڑتا ہوا مسجد میں گیا جیسے قرض ادا کرنا ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے، ٹرین پکڑنا ہے اور گیٹ پہ بیٹھ کے میسور مدراس پہنچ جانا ہے، دوڑتا ہوا جاتا ہے، امام صاحب سجدے میں، اس نے فٹافٹ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نیت باندھی اور ٹھکا ٹھک ٹھوک دیا ایک سجدہ کہ اللہ میاں لے دے دیا تیرے حوالے، سنبھال اپنا مال، اب ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ الٹے سیدھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، 2 منٹ میں 4 رکعت پوری کرتا ہے، نہ سورہ صحیح پڑھ رہا ہے، نہ قبلے کی طرف صحیح طریقے سے مڑا ہے، نہ کپڑے درست ہیں، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ وضو سلیقے سے بنایا، نہ نیت صحیح سے باندھ رہا ہے، نہ نماز کے اصول کا اہتمام کر رہا ہے، نہ نماز کی تسبیحات پوری کر رہا ہے، کہاں سے جماعت میں جوڑنا چاہیے وہ نہیں معلوم اسے، الٹے سیدھے طریقے سے بڑا ہانپتا کانپتا نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کو توڑ مروڑ کر لنگڑا لولا کر کر پڑھ کر پھینک دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز لنگڑی لولی طریقے سے بدبودار بن کر اللہ کے سامنے جاتی ہے اور کہتی کہ اے اللہ، جس طریقے سے مجھے پڑھنے والے نے مجھے ذلیل کیا ہے، اے اللہ تو اس کو ذلیل کر دے، تو اس کو برباد کر دے، تو اس کو تباہ کر دے، تو اس کو پریشان کر دے۔ نماز کی بد دعا کی وجہ سے نماز کا پڑھنے والا شخص زندگی بھر پریشان رہتا ہے، زندگی بھر تباہ رہتا ہے، زندگی بھر ذلیل رہتا ہے۔ تو نماز کو صحیح سے پڑھو تو نماز تمہیں بے حیائی اور برائیوں سے روک لے گی۔ نماز کو غلط طریقے سے پڑھو گے، نماز کے ہی بد دعا سے تم برباد ہو جاؤ گے، تم فنا ہو جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ بڑا اثر ہوتا ہے نماز کی دعائیں اور بد دعاؤں کا۔